اتنا کہنے کے بعد پھر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے اندر لاوا سا پکنا شروع ہو گیا تھا، میں سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے کہے الفاظ بار بار مجھے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ کب ڈالا تھا؟ میں نے تو غیر اخلاقی حرکت تک نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی غلط بات۔ پھر اس کا اس طرح سیخ پا ہونا مجھے یہ باور کروا گیا کہ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، اور جب تک وہ مجھ سے انتقام نہیں لے لیتی وہ پرسکون نہیں ہوگی۔ میں اٹھ کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ اس نے دروازے کے قریب لگا چھوٹا سا ایک بٹن پریس کر دیا۔ مجھے پورچ میں گھنٹی بجتی سنائی دی۔ 10 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھلا اور لمبے قد اور بھاری جسامت کا ایک شودہ ٹائپ نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ ہلکے براؤن کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس نے اپنی گردن میں کالے رنگ کا ایک مفلر ڈالا ہوا تھا۔ اس کی گھنی مونچھیں اس کی شخصیت کو رعب دار بنا رہی تھیں۔ اس کے دائیں رخسار پر کٹ کا گہرا نشان تھا، البتہ اس کی رنگت قدرے صاف تھی۔ حکم کریں میڈم۔ اس نے ایک غائرانہ سی نظر مجھ پر ڈالی اور نازنین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ اس کی جسامت کی طرح اس کی آواز بھی قدرے بھاری تھی۔ جاوید، اس کا خیال رکھو۔ نازنین نے ہانپتے ہوئے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ خیال رہے یہ کافی تیز لڑکا ہے، ایک لمحے کے لیے اس پر سے نظر نہ ہٹانا، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ آپ بے فکر رہیں میڈم، وہ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ یہ جتنا بھی تیز ہو مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ نازنین مسلسل ہانپ رہی تھی۔ لمبے لمبے سانس لینے کے باوجود وہ خود کو نارمل نہیں کر پائی تھی۔ باہر کیف وہ مجھے غصیلی نظروں سے دیکھتی ہوئی مڑ کر کونے والے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جو یقیناً کوٹھی کے اندرونی حصے میں کھلتا تھا۔ دوسرے کونے میں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو یقیناً باتھ روم کا تھا۔ نازنین یقیناً میرے بارے میں چودھری باسط کو آگاہ کرنے گئی ہوگی۔ میرے دل میں گمان پیدا ہوا۔ باہر کیف اس کے جاتے ہی میں نے جاوید کی طرف دیکھا، جو مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اپنی مونچھوں کو مسلسل تاؤ دے رہا تھا۔ شاید مونچھوں کو تاؤ دینا اس کی عادت تھی۔ میرے دماغ میں مسلسل جھکڑ چل رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے پھر پنجرے میں قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کوشش کروں تو جاوید پر قابو پا سکتا ہوں۔ گو وہ جسامت اور قد کاٹ میں مجھ سے آگے تھا، لیکن کوشش کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر اضطراری کیفیت بھی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خیال کو عملی جامہ پہناتا، تبھی دروازہ کھلا اور نازنین اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا۔ جاوید، اسے تہہ خانے میں لے چلو، نازنین نے تحکم آمیز لہجے میں جاوید سے کہا۔ جواباً اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ پھر اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک ریوالور نکالا اور اسے انگلی میں لہراتے ہوئے بولا، چل بے، اٹھ۔ میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو وہ لپک کر میرے عقب میں آ گیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ریوالور کی نال میری گردن سے لگا دی اور دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا، یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا لے، کوئی بھی غلط حرکت تیرے لیے نقصان کا باعث بنے گی، اس لیے سمجھداری دکھانا۔ چل اب۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میری ذرا سی حرکت پر وہ گولی چلا سکتا تھا۔ فی الحال میں ایسے کسی حادثے کا متحمل نہیں تھا، لیکن موقع و طاق میں ضرور تھا کہ موقع ملتے ہی میں جاوید پر قابو پانے اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے ہم دروازہ عبور کر کے دوسری طرف ایک راہداری میں آ گئے۔ نازنین ہمارے پیچھے تھی۔ 2 راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک درمیانے سائز کے کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے کے کونے میں مجھے سیڑھیاں دکھائی دیں جو یقیناً تہہ خانے کی تھیں۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں رک گیا تو جاوید نے ریوالور میری گردن سے ہٹا کر میری پشت سے لگا دیا اور دباؤ ڈالتے ہوئے درستگی سے بولا، چل سیڑھیاں اتر۔ لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا اور کھڑا رہا۔ ابے چل سیڑھیاں اتر، تو سن نہیں رہا کیا؟ جاوید پھونکارا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریوالور کا دباؤ بڑھایا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ علی، شرافت سے تہہ خانے میں چلو۔ اس بار نازنین غصیلے لہجے میں بولی، یاد رکھو تمہاری کوئی حرکت بھی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہاری موت کا وقت تو ویسے بھی آ چکا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہیں ایسی موت سے دوچار کیا جائے جس کے بعد تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے۔ چلو اترو تہہ خانے میں۔ میں سوچتا ہوں بسا اوقات انسان کیسے ایک لمحے میں فرعون بن جاتا ہے۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جیسے اسے غیب کا علم ہو۔ نازنین بھی ایسی ہی بات کر رہی تھی جیسے اسے میری موت کے متعین وقت کا علم ہو۔ ویسے میں نے آج تک نازنین جیسی چال باز، دھوکے باز، شاطر اور مکار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جو حیدر الماس جیسے مخلص اور نفیس انسان کو دھوکہ دے سکتی تھی۔
میں بھلا اس سے بھلائی کی امید کیسے رکھ سکتا تھا؟ ابے تو سن نہیں رہا؟ چل! دفعتاً جاوید نے ریوالور کے زور پر مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑایا اور سیڑھیوں پر گرتے گرتے بچا۔ مجھے جاوید پر بے پناہ غصہ آیا۔ میں مڑا ہی تھا کہ جاوید نے ریوالور کی نال میری پیشانی سے لگا دی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا، نازنین کے ہاتھ میں موجود سیل فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ اچانک بجنے والی گھنٹی پر نازنین اور جاوید دونوں ہی بے اختیار چونکے تھے اور جاوید کی توجہ نازنین کی طرف ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے جاوید پر قابو پانے کا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ میں نے بر کی صورت سے جاوید کو اس کے گریبان سے پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف لڑکا دیا۔ گو یہ خطرناک عمل تھا۔ اس سے ریوالور کے ٹریگر پر جاوید کی انگلی بھی چل سکتی تھی، جس کے نتیجے میں گولی میرا دماغ چاٹ جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے جاوید لڑکھڑایا اور اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن وہ سنبھلنے کے بجائے سیڑھیوں پر لڑکتا چلا گیا۔ ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر لڑک کر ایک سیڑھی پر گر گیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر نازنین بھی بوکھلا گئی تھی۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی مسلسل چیخ چیخ کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ فون سن لو نازنین، ورنہ چودھری باسط پریشان ہو جائے گا، میں نے حیرت سے ہکا بکا کھڑی نازنین سے کہا، اور اس کا جواب سنے بغیر ہی اس طرف دوڑ گیا جدھر سے مجھے لایا گیا تھا۔ جاوید، جاوید پکڑو اسے، اگر وہ بھاگ گیا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی، جاؤ جلدی کرو، رمیز، رمیز پکڑو اسے۔ مجھے اپنے عقب سے نازنین کی چیختی اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید رمیز نامی بندہ ڈرائیور تھا، تاہم میں ایک راہداری سے نکل کر دوسری راہداری میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں 2 کمروں کے دروازے تھے، لیکن دونوں ہی بند تھے۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا جو شاید باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میں اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عین اسی لمحے مجھے اپنے عقب سے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً جاوید میرے تعاقب میں آ رہا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو وہ پورچ تھا جہاں مرسڈیز بھی موجود تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ مجھے گیٹ کی طرف جانے کے بجائے لان کی طرف جانا چاہیے تھا تاکہ میں جاوید پر قابو پا سکتا، لیکن غلطی ہونی تھی اس لیے ہو گئی۔ تبھی جاوید بھی ہانپتا ہوا میرے پیچھے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور چہرے پر غصہ۔ مجھے اس سے اتنی پھرتی کی توقع اور امید نہیں تھی۔ جتنی برق رفتاری سے وہ تہہ خانے سے نکل کر میرے تعاقب میں آیا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ رک جا بے، ورنہ گولی چلا دوں گا، وہ ہانپتے ہوئے تلخی سے بولا۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ پر گولی چلانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ تبھی نازنین بھی ہانپتی کانپتی اور غصے سے لال بھبوکا ہوتی وہاں آ گئی۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں ایک بار پھر پھنس گیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ کافی تیز لڑکا ہے، نازنین ہانپتی ہوئی جاوید سے غصیلے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ لیکن تم نے میری بات کو ہلکا لیا۔ اگر یہ فرار ہو جاتا تو چودھری صاحب مجھ پر غصے ہوتے اور تمہاری کھال اتار دیتے۔ جاوید کو اپنی تضحیک پسند نہ آئی۔ تبھی وہ مجھے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے غرایا، ابے اب تو نے ہوشیاری دکھائی نا تو تیرے لیے بہت برا ہوگا۔ چل مڑ اور تہہ خانے میں چل، شاباش، جلدی کر۔ میرے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جاوید کو کیسے قابو پاؤں۔ اس پر قابو پائے بغیر میں کسی صورت وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ مجھے خاموش اور جاوید کے حکم کی تعمیل نہ کرتے دیکھ کر نازنین صفاقی سے بولی، جاوید اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اگر یہ ہوشیاری دکھائے تو بے شک اس کی ٹانگوں پر گولیاں مار دینا، بس یہ یہاں سے کسی صورت جانے نہ پائے۔ بے فکر رہیں میڈم، وہ مجھے زہریلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اب میں اسے کوئی ہوشیاری نہیں دکھانے دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے درستگی سے تڑخا، ابے تو چلتا ہے یا میں گولی چلاؤں؟ سوچ کیا رہا ہے؟ کہتے ساتھ ہی اس نے ریوالور لہرایا، جو واضح اشارہ تھا کہ وہ نازنین کا حکم مانتے ہوئے میری ٹانگوں پر گولیاں چلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں بار بار امریکہ کی فلائٹ گونج رہی تھی۔ یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتا شاید، ریوالور مجھے دو۔ نازنین کی غصیلی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اگلے ہی لمحے اس نے بجلی کسی تیزی سے جاوید کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، اس نے ریوالور کا رخ میری طرف کرتے ہوئے گولی چلا دی۔ ریوالور پر شاید سائلنسر لگا ہوا تھا، اس لیے گولی چلنے کی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو گئی تھی۔ نازنین نے گولی مجھے نہیں ماری تھی، بلکہ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے میرے پیروں کے قریب فرش پر گولی چلائی تھی، جس سے فرش کا کچھ حصہ اکھڑ کر پرزوں کی مانند ادھر ادھر بکھر گیا تھا۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ تبھی نازنین ریوالور کا رخ میری طرف کر کے غرائی، علی کیا خیال ہے، اب گولی تمہارے دماغ میں اتار دوں؟ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ جاوید سے مخاطب ہوئی، جاوید میں اسے کور کرتی ہوں، تم اسے لے چلو۔ ٹھیک ہے میڈم، جاوید عقابی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر گھومتے ہوئے میرے عقب کی طرف آنے لگا۔
نازنین بھی اس کے پیچھے تھی۔ اس نے ریوالور کا رخ میرے سینے کی طرف رکھا ہوا تھا تاکہ اگر میں کوئی حرکت کروں تو وہ گولی چلا دے۔ پھر وہ میرے عقب میں آتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی، چلو علی آگے بڑھو، اگر تم نے بات نہ مانی اور مزاحمت کی تو میں رعایت نہیں کروں گی، چودھری کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں دوسری دنیا روانہ کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں صفاقی اور سنگدلی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ گولی مارنے سے دریغ نہیں کرے گی۔ اس کا عملی مظاہرہ وہ چند سیکنڈ پہلے کر چکی تھی، سو میں نے فی الحال اس کی بات ماننے میں ہی عافیت سمجھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تہہ خانے میں جاتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی جاوید نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے لے کر راہداری میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر ریوالور جاوید کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید میں اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا، لیکن ریوالور نازنین کے پاس تھا، اس لیے میں خاموشی سے چلتا رہا۔ نازنین ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی جاوید نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور مجھے لے کر راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری میں پہنچتے ہی میری نظر ایک کمرے کے دروازے پر پڑی تو ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں گوندا۔ اگلے ہی لمحے میں چلتے چلتے رک گیا۔ سنو، میں پہلے واش روم میں جانا چاہتا ہوں، میں نے جاوید سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھائی۔ میری بات سن کر اور انگلی دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ تجھے بھی ابھی واش روم جانا تھا؟ وہ بولا۔ اس کے آنے کا کوئی ٹائم تو نہیں ہوتا، میں نے جواباً کہا۔ اگر تہہ خانے میں واش روم ہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تہہ خانے میں واش روم نہیں ہے، پھر مجبوری ہے، میں نے کہا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ نازنین نے جاوید سے استفسار کیا۔ میڈم یہ واش روم جانا چاہتا ہے۔ اس نے میری استدعا نازنین تک پہنچائی تو اس نے بھی برا سا منہ بنا لیا۔ اسے بھی اس وقت واش روم جانا تھا۔ نازنین بڑبڑائی، پھر جاوید سے بولی، اسے اس کمرے میں لے چلو۔ بہتر میڈم، جاوید نے گردن ہلائی، پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ جاوید نے دروازے کے ساتھ لگے ایک بٹن کو پریس کیا تو کمرہ یکدم روشنی میں نہا گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک سائڈ پر بیڈ پڑا تھا اور اس کی دوسری طرف جدید طرز کا صوفہ پڑا تھا۔ فرش پر گہرے سبز رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ صوفے کے دوسری طرف شیشے کی چھوٹی سی ایک میز پڑی تھی جس پر نفیس گلدان پڑا تھا، لیکن اس میں کوئی پھول نہیں تھا۔ بیڈ کے دوسری طرف چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو یقیناً واش روم کا تھا۔ اندر جا اور جلدی آ، جاوید نے تنبیہی انداز میں کہا تو میں واش روم کی طرف بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے باتھ روم کے دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں یکدم مڑا اور میں نے جمناسٹک کے انداز میں اچھل کر جاوید کے سینے پر کک مار دی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس پر پلٹ کر حملہ کر سکتا ہوں، اس لیے وہ سنبھل نہ سکا اور اندر داخل ہوتی نازنین سے ٹکرا گیا۔ نتیجتاً وہ دونوں دبیز قالین پر گر گئے، ساتھ ہی نازنین کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل کر وہیں قالین پر گر گیا۔ تیرا ستیہ ناس ہو، نازنین کراہتی ہوئی غصے سے تڑخی اور اس نے جاوید کو دھکا دے کر سائیڈ میں گرایا۔ میں نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے اٹھنے سے پہلے ہی قالین پر پڑا ریوالور اٹھایا اور ان دونوں پر تان لیا۔ اٹھتی ہوئی نازنین ریوالور دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں پہلی بار خوف کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ جاوید بالکل بے خوف تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک رمق بھی موجود نہیں تھی۔ پھر وہ دونوں یکے بعد دیگرے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ریوالور نیچے کر لو علی، نازنین کے لہجے میں بھی خوف تھا۔ گولی چل سکتی ہے، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں نے اس کا تمسخر اڑایا۔ آپ تو بہت بہادر ہیں۔ جواباً اس نے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات بدستور موجود تھے اور وہ کبھی مجھے اور کبھی ریوالور کو دیکھتی۔ پانسا پلٹ جائے گا شاید، دونوں میں سے کسی کو توقع نہیں تھی۔ میں نے درست لہجے میں ان دونوں کو کمرے کے کونے کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں ادھر چلے جاؤ، جلدی کرو۔ اگلے ہی لمحے نازنین تو جلدی سے کونے میں چلی گئی، جبکہ جاوید اپنی جگہ کھڑا مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتا رہا۔ نازنین فطرتاً ڈرپوک اور بزدل واقع ہوئی تھی۔ جاوید ایک انچ بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا تم بہرے ہو جاوید؟ سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جاؤ ادھر۔ کیا تو مجھے گولی مار دے گا؟ وہ مجھے گھورتا ہوا مستفسر ہوا۔ بات نہیں مانو گے تو میں ایسا کر گزروں گا، جواباً میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر مار دے گولی، میں تیرے سے ڈر نہیں رہا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو میں دل ہی دل میں حیران ہوا۔ بڑا ہی جی دار قسم کا شخص تھا وہ۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیسے ہینڈل کروں۔ چلا گولی، کیا سوچ رہا ہے تو؟ اس کی مضحکہ خیز آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تیرے جیسے بچے کے ہاتھ سے یہ کھلونا نہیں چل سکتا، اگر ہمت ہے تو چلا گولی، شاید تم زندگی سے تنگ ہو۔ میں نے تنک کر کہا، ٹھیک ہے تم بات نہیں مانتے تو میں گولی چلاتا ہوں۔ رک جاؤ علی، گولی مت چلانا، دفعتاً نازنین خوف بھرے لہجے میں مجھ سے گویا ہوئی۔ پھر اس نے جاوید کو ڈپٹا، جاوید کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مرنے کا شوق ہے تمہیں؟ ادھر آ جاؤ، اس کی بات مان لو۔
نہیں میڈم، اسے گولی چلانے دو۔ اس نے نازنین کی بات ہوا میں اڑائی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ پر گولی کیسے چلاتا ہے۔ جاوید یا تو حد سے زیادہ پر اعتماد تھا یا بالکل ہی بے وقوف تھا۔ شاید وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ جیداری دکھا کر مجھے نفسیاتی طور پر الجھا دے گا، لیکن میں اس کی باتوں اور جیداری سے الجھنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اسے ڈرانے کے لیے اس کے پیروں کے قریب گولی چلا دی۔ سائلنسر لگے ریوالور کی گولی چلنے سے آواز تو پیدا نہیں ہوئی، البتہ قالین کے کچھ چیتھڑے اڑ گئے۔ جاوید بدستور اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ گولی چلانے کے باوجود بھی وہ 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ جاوید تو میرے راستے میں دیوار کی مانند کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس دیوار کو کیسے ہٹاؤں یا گراؤں۔ اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ جاوید کی دیدہ دلیری قابل تعریف تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں جاوید، میں نے لہجے میں جارحیت سموتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں گولی مارتے وقت ہچکچاؤں گا نہیں۔ بے شک تم بہادر اور نڈر ہو، لیکن گولی نہ بہادری دیکھتی ہے اور نہ نڈر پن۔ اپنی میڈم کی وفاداری میں تم خواہ مخواہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ جاوید، اس کی بات مان لو پلیز۔ نازنین ملتجیانہ لہجے میں ایک بار پھر جاوید سے بولی۔ میڈم، اس نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے نازنین کو جواب دیا، آپ فکر نہ کرو، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی اس کی ہمت ہے۔ پھر وہ مجھ سے بولا، چل بے، چلا گولی مجھ پر، میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ میری طرف آنے لگا تو میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ میں نے گولی اس کی ٹانگ میں ماری تھی۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لیکن واہ رہی قسمت، ریوالور تو گولیوں سے خالی ہو چکا تھا۔ ٹریگر دبانے سے صرف ٹرچ کی آواز ہی سنائی دی تھی۔ میں نے دیکھا تھا جب میں نے ٹریگر دبایا تھا تو جاوید کے چہرے پر خوف کی ایک رمق بھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھ پر جھپٹا تو میں اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہو گیا۔ پھر میں نے پیچھے ہٹتے ہی اپنی لات اٹھائی اور زور سے اس کے پیٹ میں مار دی۔ لات تو اس کے پیٹ میں نہ لگی، البتہ اس نے اچھل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے زوردار مکے نے میرا دماغ جھنجھنا دیا تھا۔ میں سنبھلا ہی تھا کہ جاوید نے جھپٹ کر میری گردن پکڑی اور ایک جھٹکے سے مجھے اٹھا کر فضا میں بلند کر دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک ریسلر دوسرے ریسلر کو گردن سے پکڑ کر فضا میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ اسے پشت کے بل نیچے گرا سکے۔ میں اس کے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور چونکہ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اس لیے میں نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے پھرکی کی مانند گھومتے ہوئے مجھے ایک جھٹکے سے بستر پر پھینک دیا۔ میں نرم گدے پر گرا، گرتے ہی میں کچھ اوپر اچھلا اور پھر گدے پر آ گرا، یوں جیسے گدے میں سے سپرنگوں نے اچانک نمودار ہو کر مجھے اچھال دیا ہو۔ تبھی میں نے گدے پر الٹی کلابازی کھائی اور جیسے ہی میرے پیر قالین سے لگے تو میں نے اپنی طرف آتے جاوید پر بستر پر چڑھ کر کک مار دی۔ کک اس کے سینے پر لگی اور وہ الٹ کر بیڈ کے قریب قالین پر جا گرا۔ میں نے ایک نظر نازنین پر ڈالی تو وہ ہکا بکا سی کھڑی ہماری فائٹنگ دیکھ رہی تھی۔ جاوید کے قالین پر گرتے ہی میں اچھل کر بستر پر چڑھا اور پھر میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے میں دروازے پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے تیزی سے باہر نکلتے دروازے کا ہینڈل پکڑ لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر پاتا، عین اسی لمحے میری پشت پر زور سے لات پڑی اور میں اچھل کر قالین پر گرا اور میرا سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکرا گیا۔ نہ صرف میرا دماغ جھنجھنا اٹھا بلکہ میرے حلق سے بھی دل خراش کراہ نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے یکدم تاریکی ناچنے لگی اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ہی ڈوب گیا۔ آخری احساس ذہن میں یہی تھا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں قبر میں پہنچ گیا ہوں، کیونکہ قبر بھی تو اندھیری ہوگی۔ باہر کیف کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں کی تاریکی سے دوستی ہو گئی اور میں دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ میں ایک کمرے میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی جل رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے چھت تھی جس پر دیدہ زیب بلو کلر سے بیل بوٹوں کی ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ میں چند لمحے چھت کو تکتا رہا، پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی ایک شدید لہر مجھے اپنے سر میں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دفعتاً میں سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور کس کے گھر کے کمرے میں موجود ہوں۔ میرے سر پر چوٹ کیسے لگی تھی؟ اگلے ہی لمحے سارے واقعات میرے دماغ کے پردے پر ابھرتے چلے گئے۔ مجھے آخری منظر یاد آیا کہ میں نازنین اور جاوید کو کور کر کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ میری پشت پر کسی نے زور سے لات ماری تھی، جس کی وجہ سے میں اچھل کر قالین پر گرا تھا اور میرا سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث میں بے ہوش ہو گیا تھا اور مجھے اب ہوش آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے یہ خیال بھی میرے دماغ میں ابھرا
کہ مجھے تو بابر کے ساتھ امریکہ روانہ ہونا تھا۔ اسی خیال کے تحت ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور جائزانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک درمیانی سائز کا کمرہ تھا جسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے قریب ہی شیشے کی ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی جس پر شیشے کا ایک جگ اور گلاس پڑا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ صوفہ بھی پڑا ہوا تھا، البتہ بیڈ کے دائیں طرف وارڈروب اور اس کے ساتھ واش روم کا دروازہ تھا۔ کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے دیواروں کی طرف دیکھا لیکن کسی بھی دیوار پر گھڑی موجود نہیں تھی۔ دفعتاً مجھے اپنے سیل فون کا خیال آیا تو میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اگلے ہی لمحے میں چونک پڑا کیونکہ میری جیب میں سیل فون موجود نہیں تھا۔ شاید نازنین نے میرے بے ہوش ہونے کے دوران نکال لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں نازنین کو کوسا اور بیڈ سے اتر کر جوتے پہننے کے لیے نیچے دیکھا تو میرے جوتے بھی وہاں موجود نہیں تھے، البتہ میرے پیروں میں جرابیں موجود تھیں۔ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ دوسری طرف سے لاک تھا۔ کچھ سوچ کر میں مڑا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا کیونکہ مجھے واش روم جانے کی بھی طلب ہو رہی تھی۔ واش روم میں چپل موجود تھی۔ میں نے چپل پہن لی اور ضروریات سے فراغت کے بعد میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سر کا جائزہ لیا تو میرے سر پر بندی پٹی پر خون کا دھبا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اسی جگہ چوٹ لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں چپل اتار کر واش روم سے باہر آیا تو بے اختیار ٹھٹک گیا اور سنسناہٹ کی ایک لہر مجھے اپنے رگو پے میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یک بارگی دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی۔ کمرے میں نازنین، چودھری باسط اور جاوید کھڑے تھے۔ جاوید کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس کی نظریں مجھ پر ہی گڑی ہوئی تھیں، جبکہ چودھری باسط انتہائی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ چبا رہا تھا، جیسے نظروں کے ذریعے مجھے زندہ نگل لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ البتہ نازنین کی حالت بھی چودھری باسط سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ اس شاطر عورت کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی اور اس نے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں گول کیے ہوئے تھے، جیسے اپنے چہرے کے تاثرات سے میرا تمسخر اڑا رہی ہو کہ دیکھا بچو اب کیسے پھنسے ہو۔ یہ وہ شاطر عورت تھی جو کچھ دیر پہلے میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر بھیگی بلی بن گئی تھی، لیکن اب چودھری باسط کی موجودگی میں شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، میں نے انجان لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں کون ہوں اور کہاں ہوں؟ یادداشت کھو جانے کا خیال اچانک ہی میرے دماغ میں کوندا تھا۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ میرے فرار ہونے کے راستے بھی مسدود ہو گئے تھے، اس لیے اس سے بہتر تدبیر میرے ذہن میں کوئی نہیں آئی تھی۔ شاید میری یادداشت کھو جانے کا سن کر وہ جس ارادے سے آئے تھے وہ ترک کر دیں اور مجھے یہاں سے جانے کا موقع مل جائے، لیکن یہ بعید القیاس تھا۔ پتہ نہیں چودھری باسط مجھ سے کیا سلوک کرے۔ اس کی دھمکی بھی مجھے یاد تھی کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ باہر کیف میری بات سن کر نازنین اور چودھری باسط دونوں نہ صرف چونک پڑے بلکہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ چودھری باسط کے چہرے سے غصہ بھی ہوا ہو گیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں انسان نہیں کوئی عجوبہ ہوں۔ میں دل ہی دل میں ان کی حالت پر ہنسا۔ چودھری باسط اور نازنین نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر نازنین مجھ سے حیرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، کیا مطلب؟ کیا تم ہمیں نہیں پہچان رہے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ کون ہیں آپ؟ اور اوہ، لگتا ہے اس کی یادداشت چلی گئی ہے، نازنین نے چودھری باسط کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر چودھری باسط نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے اسے نازنین کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ نہیں ببلی، یہ ہمارے ساتھ ناٹک کر رہا ہے، چودھری باسط زہر خند لہجے میں بولا۔ ناٹک؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت شاطر، عیار اور تیز لڑکا ہے۔ یہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ یہ ہم سے بچنے کے لیے یادداشت کھو جانے کی اداکاری کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے ناٹک میں آ کر اس پر رحم کریں گے۔ چودھری باسط نے میرے بارے میں تبصرہ کیا تو نازنین بھی چونک کر پرغور نظروں سے میری شکل دیکھنے لگی۔ میں بھی بھول پن سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید تمہاری بات درست ہے چودھری، واقعی یہ ہمارے ساتھ یادداشت جانے کا ناٹک کر رہا ہے، اس نے چودھری باسط کے خیال کی تائید کی۔ لیکن میں آج اس کا سارا ناٹک اس کے ناک کے راستے نکال دوں گا۔ چودھری باسط غصیلی نظریں مجھ پر گاڑتے ہوئے سانپ کی مانند پھونکارا۔ خاتون، کیا آپ بتائیں گی کہ میں کون ہوں اور آپ لوگ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ اس بار میں نے براہ راست نازنین سے استفسار کیا تو وہ میری بات سن کر شاید الجھن میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا تم واقعی مجھے نہیں پہچان رہے؟ نازنین نے ہونٹ بھینچتے ہوئے مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے ایک بار پھر بھول پن سے نفی میں سر ہلایا۔ چودھری، میرا خیال ہے کہ اس کی واقعی یادداشت چلی گئی ہے۔ نازنین اب چودھری باسط سے مخاطب ہوئی۔ یہ نہیں، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ چودھری باسط نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔
یہ بھولپن والی حرکتیں کر کے ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ واقعی اس کی یادداشت کھو گئی ہے، تاکہ ہم اس پر رحم کریں اور اسے چھوڑ دیں۔ نازنین سر ہلا کر رہ گئی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو علی، موت کو سامنے دیکھ کر تم ڈرامے بازی کر رہے ہو، لیکن ڈرامے بازی کر کے تم خود کو بچا نہیں سکتے، چودھری تڑق کر مجھ سے بولا، اور نہ ہی ہم تمہارے ڈرامے میں آنے والے ہیں، یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا لو۔ میں گڑ گڑایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور یہ علی کون ہے؟ علی تم ہی ہو، چودھری لفظوں کو چبا کر گرایا، اور میں چودھری باسط ہوں۔ چودھری باسط، یاد آیا کچھ یا یاد کرواؤں؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس نے غصے سے ہنکاری بھری۔ فکر مت کرو، میں تمہیں سب کچھ یاد دلاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، اگلے ہی لمحے چودھری باسط نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تو میں لڑکھڑایا، اور اسی لڑکھڑاہٹ میں ہی پشت کے بل بیڈ پر گرا۔ صد شکر کہ میرا سر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے نہیں ٹکرایا تھا، چونکہ بیڈ کا گدا نرم و گداز تھا، اس لیے مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ بدبخت، تمہاری وجہ سے میری جگ ہسائی ہوئی ہے، مجھے میری پارٹی سے نکال دیا گیا، عدالت نے مجھے تاحیات نااہل قرار دے دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری باسط سانپ کی مانند پھونکارتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ بھی بیڈ پر چڑھا اور میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے انتہائی صفاقی اور بے دردی سے مارنے لگا۔ اداکاری کے پیش نظر میں خود کو بچانے کی بے حد تگ و دو کر رہا تھا، ساتھ ہی میں چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، مت مارو مجھے، مت مارو۔ کبھی چودھری باسط میرے منہ پر مکے مارتا تو کبھی میری پسلیوں پر۔ اس کے مکوں سے میری پسلیاں دکھ رہی تھیں، منہ اور ناک سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا، چہرہ بھی سوج چکا تھا، زخمی سر سے خون نے بھی رسنا شروع کر دیا تھا۔ چودھری باسط کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا، اس نے مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ میری آہیں، کراہیں اور چیخیں سن کر شاید نازنین بے چین ہو گئی تھی، یا دوسرے الفاظ میں وہ پر یقین ہو گئی تھی کہ میری یادداشت واقعی کھو گئی ہے۔ شاید اسے مجھ پر ترس آ رہا تھا، اس لیے وہ بے چین لہجے میں چودھری باسط سے مخاطب ہوئی، رک جاؤ چودھری، کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو یہ مر جائے گا۔ لیکن چودھری باسط نے گویا اس کی بات ہی نہیں سنی تھی، وہ مسلسل میری دھنائی کر رہا تھا۔ پھر جب وہ خود ہی تھک گیا تو میرے سینے سے اتر گیا۔ میں بدستور تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا، اس کے مکوں نے میری حالت خستہ کر دی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے چودھری باسط کی طرف دیکھا تو وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے مجھے سرخ آنکھوں سے گھورتے رہنے کے بعد چودھری باسط پھر میری تواضع کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن نازنین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ چھوڑ دو مجھے ببلی، چودھری باسط پھنکارا، میں اس کمینے کا بہت برا حشر کر دوں گا۔ بس کر دو چودھری، اس کے لیے آج اتنا ہی کافی ہے۔ نازنین نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نہیں، یہ اس کے لیے بہت کم ہے، جب تک یہ زندہ رہے گا میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ چودھری بدستور آگ بگولا تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس کے منہ سے بھی جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میں اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اپنے کتوں کو کھلاؤں گا۔ ہاں ضرور، اس کی بوٹیاں اپنے کتے کو ہی کھلانا۔ نازنین بدستور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی خود پر کنٹرول رکھو، اگر تم نے اس پر اسی طرح تشدد کیا تو یہ ابھی مر جائے گا، اور کیا تم چاہو گے کہ تمہارا دشمن اتنی جلدی مر جائے؟ آخر میں اس کا لہجہ استفسرانہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ببلی، چودھری اس بار ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ شاید وہ خود پر کنٹرول پا چکا تھا۔ میں اسے اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا، اسے میں اتنی اذیتیں دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی میرا نام سن کر کانپ جایا کریں گی۔ ویسے چودھری، یہ شادی شدہ نہیں ہے، نازنین مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو پھر اس کی نسلیں کہاں سے آئیں گی جو تمہارا نام سن کر کانپیں گی؟ مذاق مت کرو ببلی، چودھری باسط نے برا سا منہ بنایا۔ میں اس وقت بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میرا رواں رواں جل رہا ہے، اس کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں، کاش یہ ہماری زندگی میں ہی نہ آیا ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، نازنین نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا ہماری زندگی میں آنا قسمت میں لکھا تھا، بہرحال تم اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ میں بدستور بیڈ پر لیٹا انہیں دیکھتا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے خود پر دہشت، خوف اور ہیبت طاری کر لی تھی۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ بدبخت چودھری باسط ریوالور نکال کر مجھ پہ فائر نہ کر دے۔ باہر کیف نازنین کی باتوں سے اس کا مزاج کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے نفرت، وحشت اور انتقام کے تاثرات بدستور موجود تھے۔ جانتی ہو، لوگ مجھے بد کردار کہتے ہیں، چودھری باسط نے اس بار ٹھنڈے لہجے میں کہا، صرف اسی کی وجہ سے۔ نازنین نے اس کی بات کاٹی، اگر تمہیں کوئی بد کردار کہتا ہے تو کہنے دو، کسی کے کہنے سے تم بد کردار تھوڑا ہی ہو جاؤ گے۔ ہم نے شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ببلی،
چودھری باسط اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، لیکن لوگوں کے منہ بند کرنا بہت مشکل ہے۔ میں ان کو کیسے فیس کر رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ گھٹیا قسم کے لوگوں سے تو دنیا بھری پڑی ہے۔ تم پرواہ مت کرو چودھری، نازنین ادائے دل ربائی سے بولی۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا۔ اس کی آخری بات سن کر چودھری باسط کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر نازنین اسے وہاں سے لے گئی، لیکن جاوید وہیں کھڑا رہا، کیونکہ چودھری باسط جاتے وقت اسے میرا خیال رکھنے کا حکم دے گیا تھا۔ میں چند لمحے اسی پوزیشن میں بستر پر پڑا رہا، پھر میں کوہنیوں کے سہارے سے بامشکل اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے سوجے ہوئے رخسار پر ہاتھ رکھا تو درد کی ایک ٹیس سی میرے وجود میں دوڑ گئی اور میرے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ منہ اور ناک سے نکلنے والا خون میری ٹھوڑی تک جم چکا تھا۔